یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق خاص خبروں کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر گزشتہ 28 روز سے بھارتی محاصرے اور کرفیو کی زد میں ہے۔ کشمیری عوام گھروں میں معصور اور اشیاء خوردنوش اور ادویات کی قلت کے باوجود بھارت کے جبری قبضے اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا مودی حکومت کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا کو بھی بے نقاب کر رہا ہے۔ خود بھارت کی خاتون صحافی رانا ایوب نے بھارتی فوج کے مظالم کا پول کھول دیا ہے۔ خاتون صحافی نے مقبوضہ وادی کے دورے کے بعد واپسی پر اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں۔ کشمیری عوام میں بھارتی میڈیا کے خلاف غم و غصہ اور نفرت عروج پر ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ اگست میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران ایک بچے اور ایک خاتون سمیت 16 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سعید علی گیلانی اور میروائز عمر فاروق سمیت 11,135 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں وکلاء، سول سوسائٹی کے اراکین، تاجر برادری اور بھارت نواز شامل ہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ بھارت نے غیر قانونی اقدامات کے بعد کشمیری عوام کے تمام بنیادی حقوق چھین لیے ہیں۔ امریکی انتظامیہ بھارت کو انسانی حقوق پامال کرنے سے باز رکھے۔ پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان نے آج امریکی شہر ہوسٹن میں نارتھ امریکن اسلامک سینٹر کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی اور RSS کا نظریہ نازی جرمنوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسی سوچ نے 90 لاکھ کشمیریوں کو اپنے گھروں میں معصور کیا ہے۔ دنیا باخبر ہے کہ 2 ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہیں۔ اب سماعت فرمائیے تبصرہ۔ مختصر تبصرے کے ساتھ میں ہوں زاہد۔ OIC کی جانب سے ریاست جموں کشمیر میں فوجی محاصرے اور کرفیو پابندیوں کے ہٹائے جانے کا مطالبہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مشروط پاک بھارت مذاکرات کا مرکزی نقطہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے راحت کا راستہ تلاش کرنا ہے، جو 4 ہفتوں سے بھارتی کرب و بلا کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے جواب میں درست موقف اپنایا کہ موجودہ بھارتی حکومت جو دراصل ایک فاشسٹ ایجنڈا رکھتی ہے، اس سے مذاکرات ممکن نہیں۔ اب اگر اس شرط پر کہ جموں کشمیر میں کرفیو محاصرہ ختم، حریت قائدین و گرفتار شدگان رہا کیے جائیں تو تبھی مذاکرات کی آمادی ہو سکتی ہے۔ تو دراصل یہ بھی جموں کشمیر کے ستم رسیدہ عوام کے لیے راحت کی راہ تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جو طویل لاک ڈاؤن، کرفیو، گرفتاریوں، بے رحمانہ قتل عام، غذائی قلت اور ادویات کی عدم دستیابی جیسے سخت ترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کو 5 اگست کی تلوار سے بے شناخت کر دینے والے بھارتی حکمران اب آسام میں بھی مسلمانوں سے دشمنی کی تاریخ دہرا کر دراصل ہندوتوا کے ایک طویل ایجنڈے پر کاربند ہیں۔ ایسے اقدامات بھارت کے مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں، بودھوں، شودروں، ہریجنوں، گورکھوں، ٹیکسلائٹ اقوام کے دل میں مرکز بیزاری اور آزادی کے رجحان کو فروغ دیں گے، جو بھارت کے اپنے وجود کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اب یہ بھارت پر منحصر ہے کہ وہ خطرات کے آگے سر ریت میں دبائے بیٹھا رہتا ہے یا مسائل کے حل کی راہ اختیار کرتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔